الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ واللہ یعصمک من الناس. صدق اللہ العظیم. اللہ جل شانہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 66 میں فرماتے ہیں واللہ یعصمک من الناس. اے میرے محبوب، اللہ تعالیٰ مخاطب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے میرے محبوب، اور اللہ تعالیٰ بچائے گا آپ کو لوگوں کے شر سے. یہ آیت کے نازل ہونے سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکیورٹی کے لیے اپنے آپ کو تعین کر لیتے تھے. جب یہ آیت نازل ہو گئی تو پھر اللہ جل شانہ نے جب فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نثار صحابہ کو بتایا کہ اب تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ تم میری سیکیورٹی کرو، اس لیے کہ اب اللہ میرا محافظ ہو گیا ہے. حاضرین و سامعین، ہم اہل سنت والجماعت، ہمارے اسلاف نے ہم کو بے علم نہیں چھوڑا اور باطل اقاویل اور تعویلات میں گمراہ نہیں کیا. جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ قرآن شریف اور احادیث کا اثاثہ ہے جس پر ہمارا عقیدہ قائم ہے. میں اکثر اپیل کرتے رہتا ہوں آپ لوگوں سے، یہ کتاب ہے کتاب الشفا. یہ کتاب 200 روپے میں ہے، خریدیے، اس کو پڑھیے، اس میں کیسی کیسی باتیں ہیں دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ بچائے گا آپ کو لوگوں کے شر سے. یہ ایک آیت نہیں ہے، اور بھی آیتوں کا ذکر اس میں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے. قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر تعریف یہ ہے کہ آپ نے یہ جو کتاب جمع کی نا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے متعلق ہے. حضور کا حق کیا ہے، ہم امتیوں پر حضور کا حق کیا ہے کہ ہم اس کو کیسا ادا کریں. کئی اس میں واقعات اور حضور کی عظمتیں، رفعتیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کے لیے کیا حکم ہے، پھر ہم امتی ان گستاخوں کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا، یہ ساری باتیں اس کتاب میں ہیں. یہ ایک آیت نہیں، اور بھی آیتیں ذکر کی ہیں قاضی ایاز علیہ الرحمٰ نے. دوسری آیت ذکر کی ہے وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ اے میرے محبوب، آپ صبر فرمائیں اپنے رب کے حکم سے، پس آپ بلا شبہ ہماری نظروں میں ہیں. اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب، اللہ کا جو حکم ہے اس پر صبر کیجئے، اور بلا شبہ آپ تو میری آنکھوں میں بسے ہوئے ہیں. امتیوں کی خواہش ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو، آقا کے جلوے ہماری آنکھوں میں بس جائیں. مختصر واقعہ ایک صاحب کا، مدینہ شریف میں جب وہ حاضر ہوئے، اس کے بعد میں حضور کے روضے اطہر کے سامنے جب گئے تو وہ جذبات اور عقیدت میں ان جالیوں کو ہاتھ لگائے تو وہاں پر جو پولیس والا یا سیکورٹی جو تھا، اس نے ایسا مارا ان کے سر پہ، ان کو چکر آئی اور گر گئے، بے ہوش ہو گئے. جیسے ہی بظاہر بے ہوش ہوئے، حضور کا دیدار نصیب ہوا. حضور فرمائے ان کا نام لے کے میرے دیدار کرنا ہے تو پھر یہ تکلیف بھی برداشت کرنا پڑتا. اس کے بعد میں وہ روتے گئے یہاں تک کہ اپنے ملک کو آگے کپڑا ڈال کے رو رہے ہیں. لوگ پوچھے کیا بات ہے، تو بولے کہ حضور نے مجھے ایسا فرمایا تھا کہ حضور کے دیدار کے لیے مار کھانا پڑتا. میں خواہش کر رہا ہوں کہ بار بار میں مدینے کی زیارت کو جاؤں اور میں حضور کے روضے کی جالی کو چھوؤں،
اور پھر مجھے پولیس والا ایسا مارے کہ میں بے ہوش ہو کے گروں اور پھر مجھے حضور کا دیدار نصیب ہو. یہ تو امتیوں کی خواہش ہے. مگر اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اے میرے محبوب، میرا حکم پہنچانے پر جو تکلیف آپ کو پہنچے گی اس کا صبر کریے، کیونکہ آپ کو میں نے اپنی آنکھوں میں بسا لیا ہوں. یہ ہے وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر کی آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ. کیا اللہ کافی نہیں اپنے بندے کے لیے؟ جب اللہ کافی ہو گیا اپنے بندے کے لیے تو پھر اب کسی کی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کافی ہو گیا. پھر اور کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن مشرکین پر تمہیں کافی ہے. اللہ کافی ہے اے میرے محبوب. آپ کے جتنے دشمن ہیں اور جتنے مشرکین آپ سے حسد کرتے ہیں ان سب کے لیے اب اللہ کافی ہے. تو اب بات کیا معلوم ہوئی کہ اب حضور کو اطمینان دلا دیا گیا کہ اے میرے محبوب اب آپ کو کوئی غضن نہیں پہنچا سکتا، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا. اور بھی معنی بیان کیے گئے ہیں اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. اے میرے محبوب یہ جو آپ کے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں، اے میرے محبوب آپ کا جو مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کے ساتھ جو مذاق کر رہے ہیں، ہم کافی ہیں ان کے لیے. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم کافی ہیں ان کے لیے، ہم کافی ہیں آپ کو مذاق اڑانے والوں کے شر سے بچانے کے لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں فرمایا اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا. اور میرے محبوب وہ وقت یاد کرو جب خفیہ تدبیریں کر رہے تھے آپ کے بارے میں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. ہجرت سے پہلے اہل مکہ سرداران قریش خفیہ تدبیر کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی طریقے سے قتل کر دیں. تو یہ بات کو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں. پھر اللہ نے کیسی حفاظت کی. رات بھر سرداران مکہ حضور کے حجرے کی پہرے داری کرتے رہے کہ حضور باہر تشریف لائیں گے تو ہم سب مل کر حملہ کر کے ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے. وہ لوگوں نے یہ منصوبہ اس لیے کیا کہ اگر کوئی ایک مارے گا تو قریش ان کا بدلہ لے گا. سب مل کے کریں گے تو قریش کے لیے مشکل ہے کہ سب کے ساتھ مقابلہ کریں، اس لیے سب جمع ہو گئے تھے. پھر ہوا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک مشت خاک ان کی طرف پھینکی تو پھر اللہ فرمایا اِذْ رَمَيْتَ وَمَا رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اے میرے محبوب جو مشت خاک آپ نے پھینکی ان پر دنیا دیکھی اور اللہ فرما رہا آپ نے پھینکی. پھر اللہ فرما رہے آپ نے نہیں پھینکی، وہ میں نے پھینکا ہے. یہ ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اللہ اس طرح سے اپنے محبوب کی حفاظت فرمایا ہے. کئی واقعات ہیں، ان میں سے جو واقعات ذکر ہوا ہے وہ سماعت فرمائیے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی جاتی تھی. پہلے حفاظت کی جاتی تھی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اے میرے محبوب اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خبے سے سر مبارک باہر نکالا. جس خیمے میں، جس خبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز رہتے تھے اس کے داخلے پر صحابہ کرام اپنے آپ کو متعین کر لیتے تھے کہ حضور کی حفاظت کریں. جب یہ آیت نازل ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خبے سے اپنا سر مبارک باہر نکالے. تھوڑا تصور کریے، خیمہ لگا ہوا ہے، اکثر خیموں پر
کپڑے کا پردہ ہوتا، کپڑے کا پردہ ہوتا، وہ کپڑا ہٹا کر حضور اپنا سر مبارک باہر نکال کے صحابہ سے فرمائے، کیا فرمائے؟ اے لوگو اب چلے جاؤ، اب چلے جاؤ، حفاظت کی ضرورت نہیں، اے لوگو اب چلے جاؤ، بے شک میرے رب نے میری حفاظت فرمائی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی منزل میں قیام پذیر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی درخت کو پسند کرتے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے خیلولہ یعنی دوپہر کا کچھ دیر آرام کرنا خیلولہ کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جو مجھے یاد ہے قیلولہ کرنے کا حکم فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ خیلولہ تمہارے صلاۃ اللیل کے لیے مددگار ہوگا۔ دوپہر میں ظہر کی نماز کے کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے جو آرام کیا جاتا ہے اس کو قیلولہ کہتے ہیں، اور حضور نے فرمایا یہ جو تمہارا دوپہر کے وقت تھوڑا سا آرام کر لینا ہے اس کی وجہ سے تم کو صلاۃ اللیل تہجد کی نماز پڑھنے میں مدد ملے گی۔ صحابہ اگر سفر میں جا رہے ہوتے تو حضور کو کہیں قیام کرنا ہوتا تو صحابہ جھاڑ تلاش کرتے تھے، اوپن اسکائی میں نہیں بیٹھتے تھے، جھاڑ کے سائے میں تاکہ کچھ سایہ ہو جائے۔ تو اس ایک موقع پہ کیا ہوا تو ایک اعرابی، ایک گاؤں والا، ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی تلوار سونپ دی، پھر کہنے لگا اب کون آپ کو مجھ سے بچائے گا؟ پوچھنے لگا کہ یا محمد من یمنعک منی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون آپ کو مجھ سے بچائے گا؟ تلوار نکالا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان سے اس سے فرمائے کہ اللہ یمنعنی منک، اے شخص مجھے میرا اللہ بچائے گا تجھ سے۔ تو اس اعرابی کا ہاتھ کانپنے لگا اور اس کی تلوار گر پڑی اور اس نے اپنے سر کو درخت سے مارا، یہاں تک کہ اس کے دماغ سے خون بہنے لگا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو معاف کر دیا۔ اب بات یہ سمجھ میں آتی ہے، ایک واقعہ یہ ہے، ایک واقعہ وہ ہے، تو دونوں میں صحیح کون سا ہے؟ یا کنفیوز نہیں ہونا، یا یہ سمجھنا کہ اس وقت حکم نازل ہوا، اس وقت حکم نازل ہوا اے میرے محبوب میں آپ کی حفاظت کرنے والا ہوں، وہ حکم نازل ہوا، حضور نے حکم سنا دیا، مگر اب جب یہاں پر یہ سفر میں یہ واقعہ پیش آیا تو اللہ نے یاد دلایا اے میرے محبوب میں ہی تو ہوں جو آپ کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ ایسے سمجھنا اس کو، دو مختلف روایات کو سن کے پڑھ کے کنفیوز نہیں ہونا، یہ صحیح ہے یہ صحیح نہیں، وہ حکم تھا، یہ یاد دہانی تھی، اے میرے محبوب میں ہی تو ہوں جو آپ کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ اور بے شک یہ قصہ صحیح روایت کیا گیا ہے اور غورث بن حارث صاحب قصہ ہیں، یعنی یہ واقعہ بیان کرنے والوں کا نام غورث بن حارث ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو معاف کر دیا۔ جب وہ اپنی قوم میں واپس گیا، دیکھیے احسان کیسا کرتے تھے آقا۔ آقا جب احسان کرتے تو انہیں زندگی بھر نہیں بھولتا تھا، انہیں تو یہ زعم میں تھا کہ یہ جو شخص ہیں، ہوتا کیا تھا اس زمانے میں، لوگوں پر اس طرح کے حملے کر کے ان کا مال، ان کا ہتھیار لوٹ لیتے تھے، تو وہ تو سمجھ رہا تھا کہ یہ جو شخص ہیں یہ اکیلے سو رہے ہیں، میں تلوار کے ذریعے ان پر غالب آ جاؤں گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر صحابہ کہاں تھے، ہے نا؟ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھاڑ کے نیچے آرام فرما رہے تھے
تو صحابہ کو معلوم ہو گیا تھا اللہ حفاظت کرنے والا، اس وجہ سے صحابہ اپنی اپنی مصروفیات میں تھے. اور صحابہ کی اپنی مصروفیات اپنے نفس کے لیے نہیں تھی. یہاں پہ پھر ایک بات کو سمجھنا، حضور کا حکم تھا کہ اب چلے جاؤ، میری حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ حکم کی تعمیل بھی تھی، ورنہ صحابہ چاہتے نہیں تھے کہ حضور سے کچھ دیر کے لیے بھی دور ہو جائیں. یہ بات کو سمجھنا ایسے، حضور کے حکم کی تعمیل میں صحابہ گئے تھے، بے شک وہ اپنے کام میں مشغول تھے ہوں گے، لیکن حضور کا حکم تھا کہ اب چلے جاؤ، ضرورت نہیں ہے حفاظت کی. تو جب ضرورت پڑتی حضور آواز دیتے، پھر وہ جانثار صحابہ حاضر خدمت ہو جاتے تھے. اب یہاں پر وہ شخص تو سوچا کہ میں ان پر غالب آ جاؤں گا، مگر جب یہ مغلوب ہو گیا اور جب حضور نے اس کو معاف کر دیا تو پھر اس نے اپنی قوم میں لوٹ کر کیا کہنے لگا، میں تمہارے پاس لوگوں میں سے سب سے بہتر کے پاس سے آیا ہوں. اے لوگو، کیا سمجھ رہے تم بہتر لوگ ہیں؟ ارے جتنے بہتر لوگ ہیں ان میں سے جو بہتر ہیں ان کے پاس سے میں آیا ہوں، اس لیے کہ انہوں نے مجھ پر احسان کیا کہ میری جان کو بخش دیا. اور اس حکایت کی مثل بیان کیا گیا کہ جو بدر کے دن اس کو پیش آیا، یعنی جب آپ قضائے حاجت کے لیے اپنے صحابہ سے علیحدہ ہوئے، تب منافقوں میں سے ایک شخص آپ کے پیچھے آیا اور اس قصے کے مثل بیان کیا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے موقع پر جب اپنی حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو منافقوں میں سے ایک منافق آیا، آگے حضور کے ساتھ ایسا کیا کہ آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دے. جب حضور اس پر غالب آ گئے اور حضور نے اس کو معاف کر دیا تو یہ آ کے منافقوں میں بولا، ارے تم لوگ اپنے آپ کو اچھے سمجھ رہے ہیں، نہیں تم اچھے نہیں ہیں، تم سے اچھے جو ہیں ان کے پاس سے میں آیا ہوں. اور ایک بات یاد رکھیے، مدینہ شریف میں منافقوں کی کل تعداد 300 ہو گئی تھی. 300 منافقین مدینے میں رہا کرتے تھے. جب مسجد زرار سے یا پھر اپنی مسجد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر جب منافقوں کو نکالا تو ایک ایک کا نام لے کر حضور فرمائے کہ فَإِنَّكَ منافق، اے شخص کھڑا ہو جا، تو منافق ہے، میری مسجد سے چلا جا. سب کے نام گن کے نکال دیے تھے. اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان منافقوں کو اچھے سے جانتے تھے. اور پھر وقت آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آیت نازل ہوئی تو حضور نے منافقوں کی نماز پڑھانا چھوڑ دیے. حضور منافقوں کی نماز آیت نازل ہونے کے بعد پڑھایا نہیں کرتے تھے. وہ جو عبداللہ ابن ابی بن سلول کا جو واقعہ ہے اس کو میں نے اپنی کتاب میں الحمدللہ ایک باب منافقوں کی نماز جنازہ کے ضمن میں بڑا تفصیل سے بیان کیا ہے، انشاءاللہ وقت آنے پر وہ دیکھنا. مگر ہوتا کیا تھا سنیے، جب کوئی میت آتی تو حضور پوچھتے تھے اس میت کے تعلق سے، اگر لوگ اس کی تعریف کرتے تو پڑھاتے، اور اس میں کوئی منافقانہ عادت اگر حضور سنتے تو اس کی نماز نہیں پڑھاتے تھے. اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت حذیفہ جس شخص کی نماز پڑھتے، حضرت عمر بھی اس شخص کی نماز پڑھاتے تھے، کیونکہ حذیفہ بن یمان جانتے تھے منافقین کون کون ہیں. اور ایک بار ایسا ہوا، حضرت عمر کھڑے ہو کر ایک منافق کی نماز پڑھانے کا ارادہ کیے تو حضرت حذیفہ ان کو چمٹی لیے، لے کے روک دیے، اے عمر یہ منافق ہے، نماز مت پڑھانا. یہ ہیں منافق، ایسے ہوتے ہیں. اسی طرح ایک واقعہ یہ پڑھ دیتا ہوں. اسی طرح مروی ہے کہ ایسا ہی ایک واقعہ غزوہ غطفان میں، غزوہ غطفان کے مقام پر ایک شخص کے ساتھ پیش آیا جس کو وعصور بن حارث کہا جاتا ہے، اور یہ کہ بعد میں وہ مسلمان ہو گیا. جب وہ اپنی اس قوم کی طرف واپس گیا جس نے اس شخص کو ورغلایا تھا، کیونکہ یہ ان کا سردار اور بہادر شخص تھا،
تو وہ کہنے لگے کہ تیری وہ بات کیا ہوئی حالانکہ تو قابو پا چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قابو پا چکا تھا، اب قوم اس کو یاد دلا رہی کہ تو جو وعدہ کر کے گیا تھا اور جو تو غالب آ گیا تھا، قابو حاصل کر لیا تھا، اس کے باوجود تو کیوں نہیں مارا؟ تو اب یہ کیا کہتا ہے دیکھیے، اس نے کہا میں نے ایک سفید طویل مرد کو دیکھا جس نے میرے سینے پر ہاتھ مارا تو میں پیٹھ کے بل گر پڑا۔ جب میں ان پر قابو پا لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ایک شخص کو دیکھا سفید اور طویل تھا، وہ اس نے میرے سینے پہ مارا تو میں پیٹھ کے بل پیچھے گر پڑا اور میری تلوار گر گئی۔ اس وقت میں نے جان لیا کہ وہ فرشتہ ہے جو ان کی حفاظت کے لیے آیا ہے۔ اب میں مسلمان ہوں۔ گیا وقت تو مسلمان نہیں تھا، وہ واقعہ ہوا، ایمان لایا، اب جب واپس آیا تو قوم یاد دلائی تو بولا ہاں میں ایسا کرا، مگر ایک سفید طویل شخص میرے پاس آ کر میرے سینے پہ مارا، میں پیٹھ کے بل گر پڑا اور میں جان گیا کہ ان کی حفاظت کرنے والے فرشتے بھی ہیں، اور میں ایمان لا لیا، اب میں مسلمان ہوں، اب میں پہلے جیسا نہیں ہوں، اور اب میں مسلمان ہوں۔ کہا گیا ہے کہ اسی بارے میں آیت نازل ہوئی۔ اس واقعے میں کیا آیت نازل ہوئی؟ وہ آیت یہ تھی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے اہل ایمان وہ اللہ کی نعمت یاد کرو تم پر جو اس نے کی ہے۔ اذ ہم قوم، جبکہ قوم نے یہ ارادہ کیا تھا، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جب قوم نے ارادہ کر لیا تھا کہ تمہاری طرف ہاتھ بڑھائیں، یعنی مسلمانوں پر دشمن حملہ کرنے کا جب ارادہ کر لیے تھے تو اللہ نے دشمنوں کے حملے سے اے اہل ایمان تم کو بچایا ہے، وہ جو اللہ نے تم پر نعمت عطا کی ہے اس کو یاد کرو۔ اس لحاظ سے انشاءاللہ پھر آئندہ اللہ کی توفیق سے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، ہمارا جینا اور مرنا حضور کی محبت میں ہو، مرنے سے پہلے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب ہو، آمین والحمدللہ رب العالمین۔